آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ کوئی بھی والدین خواہ وہ خود کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نیک ہو، فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو اور اس کی معاشرے کے اندر نیک نامی ہو، اچھے نام کے ساتھ لوگ اس کو یاد کریں۔ لیکن اکثر والدین یا تو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے یا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہی بچہ، وہی اچھی خواہش رکھنے والوں کی اولاد بدنامی کا باعث بن جاتی ہے، سرکش بن جاتی ہے، ظالم، چور اور مختلف گناہوں اور سرکشیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت کے اوپر پیدا فرمایا ہے، یعنی ہر بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی رکھی ہے، خوبیاں رکھی ہیں، اور ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن پیدا کیا ہے۔ آگے اس کے والدین، معاشرہ، سوسائٹی، اس کے جہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ اس کو یا ظالم بنا دیتے ہیں یا کافر بنا دیتے ہیں یا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ معاشرے کا اثر و رسوخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی سے بدی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور محترم والدین، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ آپ کی گود ہے، آپ کا گھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد کی نصیحت بچوں کے لیے، اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ والد جو نصیحت کرے گا، جو تربیت کرے گا، جو کچھ سکھائے گا اور جو کچھ کھلائے گا، اس کا اثر بچوں کی تربیت کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ والد اپنے بچوں کے لیے ہیرو ہوتا ہے۔ اگر والدین سچائی، ایمانداری، خیانت، بددیانتی، اگر اچھائی اور برائی کے درمیان اگر فرق کرنے والے ہوں، خود فرق رکھتے ہوں اور بچوں کو اس فرق سے آگاہ کرتے ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بچے جس کی تربیت کی ابتدا ہی اس کو یہ بتا دیا جائے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، بری بات ہے، وہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن جس بچے کے والدین خود اس چیز کا احتیاط نہ کرتے ہوں، اچھائی اور برائی کے اندر کوئی تمیز ہی نہ کرتے ہوں، سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی تمیز نہ کرتے ہوں، بڑوں کی عزت کے بارے میں ان کو خود کوئی شعور نہ ہو، خود اس کا کوئی خیال نہ رکھتے ہوں، تو وہ والدین اپنے بچوں سے یہ امید رکھیں کہ ان کے بچے ان کے وفادار ہوں گے، فرمانبردار ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اپنے بچوں کے ہیرو ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جا کر قائد اعظم کیا مضمون پڑھ کر سیکھ لیں گے، علامہ اقبال کی سیرت پڑھ کر سیکھ لیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کے خود ہیرو ہیں۔ آپ کے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بول بھی نہیں سکتے۔ آپ کی حرکات و سکنات کو وہ اس وقت محسوس کر کے اسی کے مطابق پھر آگے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ اس لیے ان کی تربیت شروع سے ہی ایسی کریں کہ آپ کو حق اور سچ، سچائی اور جھوٹ، خیانت اور اچھائی، ایمانداری کے اندر آپ فرق کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہوں ان کو۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم ان کو سکھانا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو اچھائی نہ سکھا سکیں، اس لیے کہ یہی انسان ہے کہ اگر یہ حیوان کو سکھانے پہ آئے، حیوان کی تربیت بھی کرنا شروع کر دے، تو اس حیوان کو بھی بولنا سکھا دیتا ہے۔ کتا ہے، بلی ہے اور طوطے ہیں، البتہ بہت سے حیوان، بھیڑیے تک لوگوں نے گھروں کے اندر پالے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسا سکھایا ہوا ہے کہ وہ کاٹتے بھی نہیں ہیں، اور وہ ان کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، چل پڑو وہ چل پڑتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو نہ بدل سکے، بدلا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ تو محترم والدین، آپ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، ٹیچر نہیں کر سکتے۔
टीचर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और टीचर के आगे जिनकी तरबियत करनी होती है 36 बच्चे बैठे होते हैं, 40 बच्चे बैठे होते हैं। तो अगर आप ये समझ कर बैठे हैं कि जी इनकी तरबियत स्कूल में जाकर हो जाएगी, टीचर करेगा, कभी नहीं कर सकता टीचर। वो 36 बच्चों की तरबियत कैसे करेगा जो अपने बच्चे को 2 की नहीं कर सकता। तो कोई भी वालिदैन हो, क्योंकि टीचर भी इसी मुआशरे का फ़र्द होता है, उसके अपने बच्चे इसी मुआशरे के अंदर पाल रहे होते हैं, बड़े होते हैं, और वो उनके अंदर भी ये होता है कोई फर्माबरदार हो जाता है, कोई नाफरमान हो जाता है। वजह ये है कि सबसे पहली माशगाह, सबसे पहली दरसगाह वो वालिदैन होते हैं, वो घर होता है, और वालिदैन उसको सिखाते हैं कि ये सच है, ये झूठ है, ये ईमानदारी है, ये ख़यानत है। तो अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो इब्तदा ही से उनको उसके ऊपर डालना शुरू कर दें। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और